وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين صدق الله العلی العظیم۔ سورہ مائدہ کی جن آیات میں گفتگو جاری ہے، پروردگار عالم یہودیوں کے ایک ایسے فیصلے کا تذکرہ کر رہا ہے۔ البتہ اس فیصلے کا تذکرہ، اس حکم کا تذکرہ صراحت کے ساتھ آیات میں بیان نہیں ہوا۔ آیات کے لب و لہجے اور لحن سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا جس میں وہ جو اللہ کا فیصلہ تھا، جو حد تھی، وہ جاری نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کسی طریقہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی وجہ سے وہ بچنے کے لیے کہ شاید رسول خدا کی طرف سے کچھ نارمل فیصلہ آ جائے اور جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے اس کو سپورٹ مل جائے، یہ اشارے ان آیات میں جگہ جگہ پہ موجود ہیں۔ اس وجہ سے وہ رسول خدا کے پاس آئے کہ آپ بتائیے، تو خداوند عالم نے اپنے رسول کو اختیار دیا کہ وہ آپ کو مانتے تو نہیں ہیں، آپ پہ ایمان نہیں رکھتے، لیکن کسی فیصلے کے لیے، کوئی فیصلہ کروانے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں، کیونکہ آپ نہیں مانتے۔ تو اولیاء خدا اس طرح سے نہیں کرتے۔ اگر کسی حکومت کو وہ نہیں مانتے، اگر کسی نظام کو نہیں مانتے، جب بھی وہ مشکل میں پڑے ہیں، انہوں نے کوئی فیصلہ چاہے تو معصومین علیہ السلام وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اس چیز کا حکم کیا ہے، یہ شرعی فیصلہ اس طرح سے ہے۔ وہاں پہ وہ یہ نہیں فرماتے کہ کیونکہ میں آپ کی حکومت کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے مجھے حکومت نہیں دی، میرا حق تھا، لہٰذا میں آپ کو یہ شرعی حکم نہیں بتاتا۔ لہٰذا اس آیت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 میں فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو۔ یہ اس سے پہلے والی آیات میں بھی بتایا کہ یہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ سننا۔ سما کہتے ہیں جو بہت سننے والا ہو، یہ سماعت سے ہے، سمیع سے ہے، یہ سارے سننے کے معنی میں آتے ہیں یہ الفاظ۔ اور یہاں پہ جیسا کہ پہلے عرض ہوا سماعون للکذب، فقط جھوٹ سننا نہیں ہے، جھوٹ کے مطابق ایکشن لینا ہے، اس کو اثر دینا ہے۔ جو سنی جاتی ہے بات جھوٹی، اسی کے مطابق انسان عمل کرنے لگ جائے، اس کو کہتے ہیں یہ سماع للکذب ہے۔ اکالون للسحت، عقل کھانے کو کہتے ہیں، اکال جو بہت زیادہ کھانے والا، یہاں بھی مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا۔ اکالون للسحت، سحت کہتے ہیں حرام کھانے کو، جو بھی حرام ذرائع کے ساتھ مال کسب کیا جاتا ہے، کمایا جاتا ہے، اس کو سحت کہا جاتا ہے، چاہے وہ رشوت کے ذریعے ہو یا کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈال لیا جائے، یا حرام چیز انسان، مثال کے طور پہ شراب یا ایسی چیزیں جو شریعت نے حرام قرار دی ہیں، اس کو بیچنے کے ذریعے جو مال انسان لیتا ہے، ان تمام چیزوں کو سحت کا نام دیا ہے قرآن کریم نے۔ اکالون للسحت، یہاں بھی اشارہ کر رہا ہے قرآن کریم، یہ جو سماعون للکذب، یہ اشارہ ہے عوام کی طرف، کیونکہ یہ افراد ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی باتیں سنتے ہیں، جو ان کو سنائیں اس پہ سنتے ہیں اور اسی کے مطابق ایکشن لیتے ہیں۔ اکالون للسحت، یہ ظاہراً یہودی علماء کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ کوئی فیصلہ کسی امیر کے بارے میں، کسی گروہ کے بارے میں، کسی تنظیم کے بارے میں، وہ کوئی ایسا فتویٰ دیتے ہیں تو اس کے بدلے کیا ہے، ان کو کچھ ملتا ہے، لہٰذا اس کے بدلے میں وہ پیسے لیتے ہیں، تو وہ حرام ہے کہ آپ دین کے مخالف کوئی فیصلہ دیں اور کوئی حکم بتائیں اور اس پہ پیسے لیں، تو یہ سحت ہے۔ اور یہ بھی اشارہ انہی علماء یہود کی طرف، البتہ یہ ان میں مخصوص نہیں ہے،
یہ آج بھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے ایسے افراد ہوں جو سماعون للکذب ہوں، اور یہاں بھی ایسے علماء، ایسے مفتی ہوں جو اکالون للسحت ہوں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یہودی آتے ہیں، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ او اعرض عنہم، او تخیر بتا رہے، آپ کو اختیار ہے، یا ان سے اعراض کریں، کہیں کہ آپ کیونکہ ہمیں نہیں مانتے، ہم آپ کے درمیان فیصلہ، یا یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے فیصلے پہ عمل نہیں کرنا، لہٰذا آپ نہ کریں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان سے اعراض کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں فیصلہ نہیں دوں گا، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ بھی تسلی دی ہے ختمی مرتبت کو، ایسا نہیں ہے کہ آپ فیصلہ نہ کریں تو آپ کو نقصان پہنچائیں گے، نہیں۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ہاں اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، آپ نے یہ آپشن لیا ہے کہ میں فیصلہ کرتا ہوں، تو پھر کیسا فیصلہ کرنا ہے؟ جو عدل کا نظام ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، چاہے ان کو اچھا لگے چاہے ان کو اچھا نہ لگے۔ ناحق فیصلہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے اعراض کریں۔ جب فیصلہ کرنا ہے آپ کے ذریعے اگر ہو تو پھر حق فیصلہ ہو، وگرنہ آپ نہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو قسط کے مطابق، عدل و قسط کے مطابق جو فیصلہ کرتے ہیں، خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں ایک تعجب کے انداز میں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور وہ کیسے آپ کو حکم قرار دیتے ہیں، وہ یہودی ہیں، کیسے انہوں نے آپ کو حاکم اور حکم اور قاضی مان لیا، اور آپ کے پاس وہ اپنا اختلاف لے کے آئے ہیں، فیصلہ لے کے آئے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، یعنی ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور اس میں حکم خدا موجود ہے، یعنی خداوند عالم بتا رہا ہے کہ ان کی تورات میں یہی حکم موجود ہے صراحت کے ساتھ کہ اس جرم کی سزا کیا ہے۔ اس کے باوجود تعجب ہے کہ وہی بات آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں کہ شاید یہاں پہ کنسیشن مل جائے۔ ثم يتولون من بعد ذلك، پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، من بعد ذلك، اس فیصلے کے بعد، یعنی وہاں بھی موجود ہے، اس کے بعد جب آپ بیان کریں گے، یہ بھی پیشین گوئی ہے، یہ بتا دیا کہ جب آپ بتائیں گے تب بھی وہ منہ موڑ لیں گے، پھر بھی وہ پھیر لیں گے اور آپ کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنین نہیں ہیں، اصل میں یہ بات ہے، نہ وہ جو تورات کا حکم ہے اس پہ مومن ہیں، نہ اس پہ ایمان لانے والے ہیں، نہ جو آپ نے حکم دینا اس پہ۔ جو مومن نہیں ہے وہ ہر طرف سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو راستہ مل جائے کہ مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے، میں اس پہ عمل نہ کروں۔ اگر وہ عمل کرنے کے خواہش مند ہوتے اور ان کا یہ ہوتا کہ واقعی حکم خدا کیا ہے تاکہ ہم اس کو جاری کریں اور لاگو کریں، تو یہ فیصلہ اس تورات میں بھی موجود ہے جو ان کے پاس تھی، لہٰذا نہ وہ اس پہ ایمان رکھنے والے ہیں نہ آپ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، لہٰذا آپ کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ خدا کے احکامات وہ قرآن کریم میں یا جن آسمانی کتابوں میں اپنی حقیقی صورت میں موجود ہیں ان کو ماننے اور ان پہ عمل کرنے کی خدا میں توفیق دے، چاہے وہ ہمارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ